اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم علی الارض ورضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ وما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، یہاں سے لے کر اختتام سورت تک تقریباً تذکرہ منافقین کا ہے اور تذکرہ غزوہ تبوک کا ہے۔ غزوہ تبوک ایک مشکل غزوہ تھا، اس لیے کہ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد جب صحابہ کرام مدینہ منورہ لوٹے تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اب سکون کے ساتھ رہیں گے، اب کوئی اس طرح کمال کا پیش آنے والا نہیں ہے کہ اسی اثناء میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آپ سے ٹکرانے کی تیاری کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ میں خود اس لشکر کی قیادت کروں گا، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نفیر عام ہے، کوئی مومن مسلمان پیچھے نہیں رہے گا، سارے چلیں۔ اب مقامی طور پر حالات اس وقت اس لیے بھی مشکل تھے کہ کھجور کی فصل بالکل پکی ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کھجور پر وقت اگر نہ اتاری جائے تو ضائع ہو جاتی ہے۔ اچھا، پکے ہوئے کھجوروں کے باغات تھے اور ان کو چھوڑنا، اور پھر سفر جو تھا وہ تقریباً 700 کلومیٹر کا سفر تھا، آپ اندازہ لگائیں، اور وہ گھوڑوں اور اونٹوں اور پیادہ پا سفر کرنا تھا۔ تیسری مشکل یہ تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے جا رہے تھے اس وقت دنیا کی وہ سب سے بڑی طاقت تھی، اور اس سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی تھیں وہ عربوں کے ساتھ جنگیں لڑی تھیں۔ اب رومی کس طرح جنگ کرتے ہیں اس طرح کا کوئی خاص تجربہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ سفر پر روانہ ہوتے ہوئے سواریاں کم تھیں، وسائل بہت کم تھے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے ساتھ ہی اہل ایمان کی بڑی تعداد تیار ہو گئی۔ کچھ لوگوں کو تردد بھی تھا جانے میں، کمزور اہل ایمان کو تردد بھی تھا، اور منافقین تو مرے جا رہے تھے، کیونکہ اس سفر کے لیے ان کا نکلنا بالکل ان کی موت تھا۔ پہلے تو ساتھ کسی نہ کسی طرح دے دیتے تھے، اتنا 700 کلومیٹر کا سفر طے کرنا اور ایک ایسی طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا جو اس وقت دنیا کی سپر پاور تھی، وہ مرے جا رہے تھے۔ یہاں پہلی آیت میں لکھائی اس طرح دیتا ہے کہ خطاب ان کمزور اہل ایمان کے ساتھ ہے جو بہرحال کھلے دل کے ساتھ تیاری نہیں فرما رہے تھے، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کچھ رہ گئے تو چند رہ گئے، اور ان کا تذکرہ بھی قرآن میں آیا ہے، ورنہ سارے اہل ایمان تیار ہو گئے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر لشکر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تبوک کی بستی میں پہنچے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جرأت مندانہ پالیسی تھی کہ آپ نے چاہ جائے کہ وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا، آپ نے کہا میں خود اقدام کروں گا۔ آپ کے اس اقدام کی وجہ سے جو ہرکل تھا اس کے حوصلے پست بھی ہوئے، لیکن اس نے وہاں ایک خط بھی بھیجا، اور خط اس نے یہ بھیجا کہ میں آپ کا ماننے والا ہوں۔ یہ وہی ہرکل ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہجرت ہوئی تھی تو ابو سفیان کو بلا کر اس نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کیسا آدمی ہے، تو جب ابو سفیان نے اس کی گواہی دی تھی تو اس نے بہرحال گواہی دی تھی کہ میں، تو اسی کی تائید میں اس نے خط بھیجا کہ میں تو آپ کو ماننے والا ہوں، آپ کا عقیدت مند ہوں،
اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو زمین جس کے اوپر میرے پاؤں ہیں یہ بھی اس شخص کے قبضے میں آنے والی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں کبھی اس کو ملوں تو میں اس کے پاؤں دھو کر پی جاؤں۔ یہ ساری شہادتیں موجود تھیں، لیکن جنگ کے موقع پر جب وہ آیا تو لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اس نے جو جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اس کے اوپر حضرت مریم کی شبیہ تھی۔ تو جب جنگ کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، یہ میرا ماننے والا نہیں ہے۔ اب بھی اس کے اندر عیسائیت موجود ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، اس کو حوصلہ نہیں ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ وہاں قیام پذیر رہے۔ پوری دنیا کے اوپر دھاک بیٹھ گئی کہ دنیا کی سپر طاقت محمد الرسول اللہ کے لشکر کے ٹکرانے سے کترا گئی ہے، اس نے پسپائی اختیار کی ہے۔ ایک دھاک، جنگ لڑے بغیر ایک دھاک جو تھی وہ پوری دنیا کے اوپر بیٹھ گئی، اور اس طرح کی چلو نہ صحیح، بالکل اس طرح کی دھاک جو اس وقت طالبان نے پوری دنیا کے اوپر بچھائی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کی سپر طاقت کو انہوں نے شکست دے دی ہے، اور انہوں نے کئی سپر طاقتوں کو شکست دے دی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت، یہ اللہ تعالیٰ کی تائید کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ان بے شمار قربانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو اہل ایمان۔ تو یہاں خطاب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، ما لکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم تو جنتوں کے عاشق تھے، تم نے تو اللہ کے ساتھ اپنی جانوں کے سودے کیے ہوئے تھے کہ ہمارا سب کچھ خدا کے راستے میں۔ اب تبوک کے سفر میں اگر تمہیں بلایا گیا ہے جہاد کے لیے تو تم کیا ہے، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا گیا انفروا فی سبیل اللہ، کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تو زمین پر ڈھہ گئے، زمین پر چمٹ گئے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بھئی تم تو اتنے بلند مقصد کے ساتھ اس دنیا کے اندر کھڑے ہوئے ہو، اور تم نے بڑے بڑے وعدے کیے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، جان کے سودے کیے ہوئے ہیں، اب تمہیں بلایا گیا ہے تو اثاقلتم الی الارض، زمین کے اوپر ٹھہ گئے ہو، زمین کے ساتھ چمٹ گئے ہو، زمین کے ساتھ چمٹ گئے ہو۔ یہ دیکھیں تھوڑے سی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھوڑا سا غصہ نظر آتا ہے، اور زبردست قسم کی ترغیب کا ایک پیغام ہے اس میں۔ وَمَا أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، وہ آخرت کے مقابلے میں اس گندی دنیا کے اوپر تم عاشق ہو گئے، اس کو تم نے ترجیح دے دی۔ آخرت اور دنیا کا کیا مقابلہ ہے؟ دنیا کے اندر انسان کو زیادہ سے زیادہ جتنے بھی کوئی مواقع میسر آئیں، لطف و لذت کے، عیش و حرام کے، عزت و اقتدار کے، یقین فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں لے جائے گا اور جنت میں بھی لے جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا کیا چیز ہے، دنیا کی لذتیں اور راحتیں کیا چیز ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے اہل ایمان، تم دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا پر راضی ہو گئے ہو، تمہیں یہ نخلستان کے اندر کھڑی ہوئی کھجوریں، اور تمہیں یہ گرمی کے دن، اور تمہیں یہ لمبا سفر اور بڑی طاقت سے ٹکرانا مشکل نظر آتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی متاع جتنی بھی ہے، ساری دنیا کی متاع قلیل ہے، تھوڑی ہے، آخرت کے مقابلے اس کی حیثیت ہے، کیونکہ وہاں تو ایک ابد الاباد ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا ہے، اور وہاں کی راحتیں اور وہاں کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں، جبکہ سب لوگ جانتے ہیں، اور اس کے اوپر کیا کسی کو کوئی درس دے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، موت کی آخری ہچکی آئے گی اور یہ ختم ہو جائے گی، جبکہ آخرت کی نعمتیں اور راحتیں جب انسان دیکھے گا، اور پھر انسان کو اپنی اس عاقبت نا اندیشی کے اوپر افسوس بھی ہوگا، شرم بھی آئے گی۔ میں چھوٹی چھوٹی لذتوں کے لیے دیکھیے اتنی بڑی نعمتوں اور راحتوں کو نظر انداز کرتا رہا، اور یہ چیز تھی فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جس میں محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے،
اس وقت انسان کو نظر آئے گا۔ تو حضرات یہ سارا خطبہ ایک زوردار خطبہ ہے جس میں اہل ایمان کو جہاد کے لیے ابھارا گیا ہے، اکسایا گیا ہے، اور پھر اس خطبے کا اثر بھی ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20,000 کا لشکر لے کر اس کو خود قیادت فرماتے ہوئے آپ تبوک